اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان نہیں کی ہے، اور ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میری جانب کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، دوزخ میں بنا لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لہذا اس سے احتیاط کریں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلا شک و شبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر سوموار کو نفلی روزہ رکھتے ہیں، کب؟ ربیع الاول کا ذکر نہیں ہے، کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے، میرے ساتھ رہیں، کسی مہینے کا خاص مہینے کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص ہفتے کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص ایک دن کا ذکر نہیں ہے، سال کے باقی مہینوں کو چھوڑ کر، سال کے باقی ہفتوں کو چھوڑ کر، سال کے باقی دنوں کو چھوڑ کر۔ یا رسول اللہ، ہر سوموار، یعنی یہ جو ابھی سوموار آ رہی ہے، پیر کا دن، اس میں روزہ رکھا، پھر اگلے ہفتے، پھر اس سے اگلے ہفتے، تو یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، جس میں میں پیدا ہوا، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، اور اسی دن مجھے نبی رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، او انزل علیہ فیہ۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن جلدی جلدی مختصراً اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ روزہ فقط ربیع الاول کے مہینے میں ایک بار نہیں رکھا گیا، بلکہ پورا سال رکھنے کا مقدور بھر اہتمام کیا گیا۔ دوسری بات، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ولادت اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ گویا میلاد النبی کی خوشی اگر کسی نے منانی ہو تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم فخر کونین رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت والے دن صرف روزہ رکھا ہے، اس لیے یوم میلاد پر جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، آرائشی محرابوں، دروازوں، گلی کوچوں اور مسجدوں کی سجاوٹ پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دینا غیروں کی نقالی اور بدعت ہے، کیونکہ یہ سارے کام دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں، اسلام کے نام پر کیے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے قرآن کا صاف اعلان ہے۔ کوئی کہے نا کہ منع کہاں کیا گیا ہے، اسے بتاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، پلس مائنس کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مؤمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے سے پہلے آگے نکلنے کی اجازت نہیں، کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اور دین اسلام مکمل ہو جانے کے بعد کسی کو اپنے پاس سے دین اسلام میں کچھ کہنے کی یا کچھ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یوم میلاد پر جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، آرائشی محرابوں، دروازوں، گلی کوچوں اور مسجدوں کی سجاوٹ پر
لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دینا یہ غیروں کی نقالی اور بدعت ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل صالح اور فرائض و سنن کی پابندی کے بغیر محبت کے یہ کھوکھلے مظاہرے عند اللہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو مختصراً یوں سمجھ لیجئے، اگر ایک قبر کے اندر روشنی کر دی جائے، یہ مرنے والا کوئی اللہ کا پیارا، اللہ کا نیک بندہ، مومن، موحد، متبع سنت فوت ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا، اس کی قبر کو روشن کر دیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، تو ایسی قبر کے اوپر کوئی پنکھا لگانے کی یا کوئی اے سی یا ایئر کولر لگانے کی یا کوئی لائٹنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اور اگر قبر کے اندر اندھیرا ہو، مرنے والا جسے قبر میں دفنایا گیا اللہ کا نافرمان فاسق فاجر ہو، اندر اسے مار پڑ رہی ہو، باہر جتنا مرضی چراغاں کر دیا جائے کوئی فائدہ ہوگا؟ اصل چیز ہے کہ ہم اپنے دل کو روشن کریں، اپنی زندگیوں کو روشن کریں، ان تعلیمات سے جو تعلیمات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اللہ ذو الجلال والاکرام کی جانب سے لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات سے اپنے دل کو روشن کریں، اپنی زندگیوں کو روشن کریں، یہ اصل کرنے کا کام ہے۔ اور آخری بات، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے ادب اور احترام سے، فتنے فرقے کی بات نہیں، فرقہ واریت مذہبی منافرت کی بات نہیں، دلیل کی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں ہو سکتی، اور جس دن عید ہو، جو دن عید کا ہو، اس دن روزہ۔ تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ بتا دیا، ثابت کر دیا کہ اس دن عید نہیں ہو سکتی، یہ دن عید کا خوشی منائیے، روزہ رکھ کر منائیے، اللہ کا شکر ادا کر کے، مسنون درود و سلام پڑھ کے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری پاکیزہ و مصفہ سنہری تعلیمات کے اوپر عمل کر کے، اپنی شکل صورت محمدی بنا کے، اپنا عقیدہ محمدی بنا کے، اور محمدی مثالی مسلمان بن کے اپنی زندگی کو روشن کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، جو بھی حق سچ بات کہی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کہنے میں جو کوتاہی رہ گئی وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آئندہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جمعے کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمی اور دوزخیوں والی بری صفات سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.